ایڈورڈ کا یہ ایسے یورپین کنٹریز کی ڈبل پالیسیز، ڈبل سٹینڈرڈز، ظلم اور منافقت کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس میں چلاک، جابر اور رچ کنٹریز کی لالچ اور نفرت کو بڑے بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اس ایسے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو رچ کنٹریز ہیں نا، جو ترقی یافتہ ہیں، جو پروگریسو ہیں، وہ افریقہ اور ایشیا میں جا کر کم ترقی یافتہ کمزور ملکوں پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہ پاورفل ملک غریب ملکوں کی عوام کے رائٹس، ان کے مذہبی ریلیجیسلی رائٹ، کلچرل رائٹس اور اکنومیکل جو کنڈیشنز ہیں نا، ان کو وہ برباد کر کے رکھ دیتے تھے، اور ان سب کا یعنی کلچر، ریلیجن اور اکنامک کنڈیشنز کا جو کنٹرول ہے یہ اپنے انڈر لے لیتے تھے۔ ایڈورڈ کہتا ہے کہ یہ برٹن، فرانس اور امریکہ جیسے ملک ہیں، یہ صرف اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے دوسرے کمزور ملکوں پر قبضہ کر کے لوگوں کے رائٹس کو ختم کر دیتے تھے۔ ایڈورڈ کہتا ہے کہ ان ملکوں میں پڑھا لکھا ظلم کیا جاتا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کہا جاتا تھا کہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں، ہم تبدیلی لا رہے ہیں۔ جہاں پہ یہ قبضہ کرتے تھے نا، وہاں پہ یہ ریفارمز کا نعرہ لگاتے تھے۔ آپ لوگوں کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، مگر وہ ریفارمز عوام کے رائٹس کو کھا جاتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہو کہ رولٹ ایکٹ آیا تھا انڈیا میں، جس کے تحت کسی کو بھی بغیر ثبوتوں کے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ خیر، اس کے بعد ایڈورڈ کہتا ہے کہ کچھ ملک تو خود کو سپیریئر یعنی اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور ایسے ملک کاسٹ، کلر، ریلیجن اور پولیٹکس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہیومینٹی جو ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو یہ کاسٹ، کلر، ریلیجن اور پولیٹکس ہے۔ خیر، اس کے بعد ایڈورڈ کہتا ہے کہ برٹن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا پر راج کرنے کے لیے آئے ہیں، رول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں غرور بھرا ہوا تھا، اور یہی غرور آج کل امریکن لوگوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ایڈورڈ کہتا ہے کہ ایسے ملک جو کالونیز بناتے ہیں، پھر انہی کالونیز میں اپنا مذہب، اپنا لٹریچر، اپنی پولیٹکس، اپنا کلچر، اپنی ویلیوز کو امپوز کر دیتے ہیں، یعنی اپنے کلچر کو غریب ملکوں کا کلچر بنا دیتے ہیں۔ ایڈورڈ مزید کہتا ہے کہ ہر قوم کو اپنے کلچر کو اپنانے کے لیے آزاد ہونا چاہیے، اپنے کلچر کو چننے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ زبردستی اپنے کلچر کو کسی دوسرے ملک کے لوگوں پر مسلط، امپوز، نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ ایڈورڈ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کچھ رائٹرز کے متعلق بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ چونے ایچبے جو تھا، وہ تھنگز فال اپارٹ اس نے لکھی، اس میں یہ کلونیلزم کے متعلق بتایا۔ پھر جین آسٹن نے مینسفیلڈ پار لکھا، اس میں بھی یہی بات واضح کی۔ جوزف کانرڈ نے ہارٹ آف ڈارکنیس لکھی، جس میں کلونیلزم پہ بات کی، جس میں وہ جو سپیریئر کنٹریز تھے، جیسے برٹن جیسا ملک تھا، وہ جا کے کانگو میں ظلم کرتا ہے، تو اس ٹائپ کی چیزوں کو واضح کرتا ہے۔ ان طاقتور ملکوں کے ظلم کو یہ رائٹرز واضح کر دیتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے، ان رائٹرز نے سپیریئر ملکوں کے ظلم و جبر اور انسانی رائٹس کی جو خلاف ورزی جو کی تھی نا یہ سپیریئر کنٹریز نے، ان پر لکھا۔ ان کے اصل چہروں کو، ان کی ریالٹی کو، ان کے حقائق کو دنیا کے سامنے یہ رائٹرز لے کر آئے۔ آخر پر سیٹ کہتا ہے کہ بہت سے ملکوں نے آج ان سپیریئر اور طاقتور ملکوں سے آزادی لے لی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے آزادی لے لی ہے، مگر آج بھی یہ کمزور ملک، یہ غیر ترقی یافتہ ملک کسی نہ کسی طرح ان پاورفل کنٹریز کے انڈر ہیں، انہی کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایڈورڈ کہتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو فریڈم دینی چاہیے، نیشنلزم کے کیڑے سے بچنا چاہیے، ہمیں انسانیت کے گیت گانے چاہیے، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کچھ آئیڈیا آ گیا ہے، تو آئیڈیا آ گیا ہے، اگر پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔